بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی طرف آتا ہوں. کل آپ نے دیکھا اور تمام ویڈیوز فوٹیج ساری موجود ہے کہ کس طرح سے نیب کے فوج کے چوکی پہ کس انداز سے انہوں نے حملہ اور ہوئے. میں اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں، دو نقطے اٹھائے. کنٹینیو پلیز، کنٹینیو. نو کراس ٹاک پلیز. تو فوج کے چوکی پہ کس طرح حملہ اور ہوئے اور پھر وہاں پہ جو بیانات تھے اور جس انداز سے اس ایوان کا جو رکن ہے اس نے اشتعال دلایا، وہ سب کے سامنے ہے. اسپیکر صاحب، ذرا اس کے اوپر آتے کہ دھرنا ان کا جاری تھا اور دھرنا تھا کس مقصد کے لیے. 2-3 دن سے وہاں پہ دھرنا تھا اور بالکل پرامن ماحول تھا، لیکن جب ان کے مطالبات ماننے کی طرف گئے اور ایک وہاں پہ جو وزیرستان کا تعلق تھا جس کا، اس کو رہا کیا گیا، تو یہاں سے ایک رکن قومی اسمبلی کا وہاں پہ ٹیلی فون جاتا ہے اور سیدھا دھرنا وغیرہ چھوڑ کے چیک پوسٹ پہ اسلحہ سمیت حملہ اور ہوتے ہیں اور وہاں پہ فوجی جوانوں سمیت وہاں پہ جو وزیرستان کے لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اسپیکر صاحب، سوال ہوتا ہے اور یہاں پہ آج ہمیں پورے عوام کو سوال کرنا چاہیے. پلیز پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. آپ نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. پلیز نوٹ کراس ٹاک. اسپیکر صاحب جی کنٹینیو پلیز. اس سے ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے وزیرستان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ہم وہاں پہ وزیرستان گئے اور وزیرستان جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کے ایشوز کو وہاں پہ ایڈریس کیا جائے. وہاں پہ محسن کا دھرنا جاری تھا. میں نے ان سے سوال کیا اسپیکر صاحب، اور پوری قوم اور خصوصاً پختونات سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے 15 سال دہشت گردی کی جنگ سہی. 15 سال کے اندر پاکستان سے 70,000 لوگوں کے ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس میں 7,000 ہمارے پاکستانی فوج کے جوان شامل ہیں، ان کے جنازے ہم نے اٹھائے. لیکن اسپیکر صاحب، میرا گھر اس دہشت گردی کی جنگ میں تباہ، میری دکان تباہ، میرے وہاں پہ نہ انفراسٹرکچر، نہ میرے وہاں پہ اسکول، نہ میری وہاں پہ صحت. لیکن جب یہ چیزیں ہوئی تو آج تو ترقی کا سفر شروع ہوا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے یہ محرومیت تو ہم نے بہت دیکھی، ہم نے مزید کیا وزیرستان کو اگر پچھلے 15 سالوں میں آپ اسلام آباد نہیں بنا سکے تو کیا اس کو قندوز بنانے پہ ہم تلے رہے؟ کیا اس کو قندھار بنانے پہ ہم تلے رہے؟ نہیں، ہم ان کو ترقی دیں گے. سوات جہاں کی مسجد ویران، گلیاں سنسان، میرا وزیرستان سسکتی بین کرتی زندگیوں کا گورستان وہ بن گیا تھا. میں سوال تو پوچھوں گا کہ 2009 میں جب آپریشن ہوا وزیرستان کے اندر تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ فوج کو آپ نے بلایا کہ ہمارے لیے علاقہ کلیئر کر دو، دہشت گردی کی جنگ سے ہمیں نجات دلا دو، وہاں پہ پاکستان میں امن لے کے آؤ. فوج آپ کے لیے امن لے کے آئی، لیکن آپ کی ذمہ داری تھی وہاں پہ زندگی کو بحال کرنا، ان کی دکانوں کو، ان کے اسکولوں کو، ان کے کالجز کو، ان کے گھروں کو تعمیر کرنا. آپ نے نہیں کیا. جناب اسپیکر، پھر 2014 میں آپریشن ہوا. 2014 کے آپریشن کی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ضرب اعظم کا کریڈٹ لیتے ہیں. ضرب اعظم کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے نارتھ وزیرستان سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، ہم نے وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرایا. لیکن جنہوں نے جنگ لڑی، جنہوں نے آپ کو علاقہ کلیئر کر کے دے دیا، اس کے اوپر تو الزام، لیکن جن کا کام تھا وہاں پہ ان لوگوں کے لیے سہولیات دینا، اس میں آپ ناکام. تو جناب اسپیکر، یہ جواب دے، ان کو جواب دینا ہوگا. اور میں ذرا آتا ہوں، چند سوال کرتا ہوں اپنے دوستوں کے حوالے سے. جتنے مطالبات ہیں میرے قبائلی بھائیوں کے وہ تمام کے تمام جینوان
ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے چند سوال اٹھاؤں گا. سوال نمبر 1 کہ نقیب اللہ محسود ہمارا بھائی جب کراچی میں شہید ہوا, شہید کرایا گیا, اس کو قتل کیا گیا, تو اس کی بات سے پی ٹی ایم بنا, پی ٹی ایم بنا راؤ انور کی گرفتاری کے خلاف. راؤ انور کس کا بہادر بچہ تھا؟ آج کیوں چپ رہے ہیں آپ اس سے؟ دوسرا سوال کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم سب ہمارے قبائلی بھائیوں کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس ایوان میں بولا ہوں, اور پاکستان میں سب سے زیادہ میرا لیڈر عمران خان بولا ہے, جو 2004 سے 19 تک ہمیشہ قبائلی بھائیوں کی اور ان پختونوں کی محرومیوں کی بات کرتا رہا ہے. لیکن اسپیکر صاحب, میں دوسرا سوال کرتا ہوں. ابھی آپ نے بڑی صحیح بات کی, کل ایک پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے بیان آیا, اور ایک خاتون جو وہاں پہ بیٹھی ہے ماڈل ٹاؤن کے ثانیے کے اوپر, جن کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, اس پہ تو خاموش, لیکن میرے فورس سے سوال کرتی ہے. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 9 میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے کہا کہ ہمیں علاقہ کلیئر کر کے دے دو, فوج نے اپنے جانوں کی نذرانہ پیش کر کے دے دیا. آپ نے وہاں پہ امن خوشحالی لانی تھی, ترقی لانی تھی, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جناب اسپیکر, ایک اور سوال میں ان سے کرتا ہوں, ایک اور سوال کہ ڈرون حملے جب ہو رہے تھے, ہمارے قبائلی بھائیوں کے جنازے نکل رہے تھے. اسپیکر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کرتے تھے, سڑکوں پہ ہم دھرنے دیتے تھے, آپ بھی اس میں شریک تھے. اسپیکر صاحب, ہم ڈرون حملوں کے خلاف بولتے تھے, اور یہی موصوف محسن داور کیا کرتا تھا کہ ڈرون حملوں کی حمایت میں ہمیشہ بیان دیتا تھا. ہم نیٹو سپلائی لائن کو روکنے کے لیے گئے, لیکن یہ صاحب نیٹو سپلائی لائن اور یو ایس کو سپورٹ کرنے پہ لگا رہا. اور جناب اسپیکر, میں ایک اور واقعی کی طرف آپ کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب, جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا, اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم نے پاکستان سے نہ دہشت گردوں کا بلکہ دہشت گردی کی سوچ کا بھی خاتمہ کرنا ہے. اسپیکر صاحب, اس کے بعد 400 اٹیک ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 400 اٹیک میں پتا چلا کہ سم کون سا استعمال ہوا, افغان سم استعمال ہوا. حملہ اور کہاں سے آئے؟ افغانستان سے آئے. تو اسپیکر صاحب, ہم ایوان میں آئے, ہم نے ایوان میں قرارداد پیش کی, میں اپوزیشن ممبر تھا. قرارداد یہ تھی کہ ہماری جو پاکستان افغانستان سرحد ہے, اس کو ہم سیکیورٹی مینجمنٹ کرے, اس کی فینسنگ کرے, کہ جب بھی میرے پاکستان میں, خصوصاً میرے خیبر پختونخوا میں, میرے فاٹا میں جب بھی دھماکہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی یہاں پہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, تو تانے بانے ملتے ہیں افغانستان سے. اور وہاں پہ راؤ اور این ڈی ایس کا جو نیکسس ہے, اس کو بھی ہم نے ایکسپوز کر کے یہاں پہ بتا دیا. لیکن اسپیکر صاحب, یہی بندہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اچھے صاحب تھے کہ انہوں نے اس کی بھی مخالفت کر دی. یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد محفوظ ہو, نہیں چاہتے تھے کہ پاکستانی فوج یہاں پہ اگر دہشت گردی کا صفایا کرے بھی, لیکن جب تک آپ کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوگی اور افغانستان سے دہشت گرد آئیں گے تو پھر دیر پا امن ممکن نہیں ہے. ہم نے یہ بھی کیا, اس کی بھی انہوں نے مخالفت شروع کر دی. تو اسپیکر صاحب, ہم, اور میں پختونوں کے حوالے سے بات کروں, میں 2-3 منٹ آپ کی لوں گا اسپیکر صاحب پشتو میں نے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے آج بات کرنی ہے, کیونکہ دل جلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی, اسی بندوق کی نالی ہے میرے سمت کے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی, پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں, پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے, پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال, پھر وہی سوچ میانی من تو پھیلی ہے. اسپیکر صاحب, ہم نے, آپ نے خود دیکھا کہ جب ہم آئی ڈی پیز تھے, میں آئی ڈی پی تھا, آپ کے صوابی میں ہم رہ رہے تھے, ہم نے اپنے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ہم نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ہم نے وہاں پہ نہ اسکول بنا, نہ کالج بنا, نہ یونیورسٹی بنی, نہ سڑک تعمیر ہوئے, نہ روزگار ملا, نہ جان و مال کی تحفظ ہمیں ملی آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے. کبھی اس کی باری, کبھی اس کی باری, لیکن آج آپ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اسپیکر صاحب, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف ہم انڈیا کی تیاری گراتے ہیں, یہاں پہ کسی اور کے دشمن کا بیانیہ پروموٹ کیا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو انڈیا نے کونسل خانے بنائے افغانستان کے اندر, اور وہاں سے میرے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں.
کس طرح BLA وغیرہ کو سپورٹ دے رہے ہیں, کس طرح بلوچستان میں میرے اپنے پیاروں کے میں جنازے اٹھا کے تک گیا. لیکن اسپیکر صاحب یہ ان کا بیان یہ پروموٹ کر رہے ہیں, فیصلہ کرنا ہوگا, فیصلہ کریں گے. ہم نے اس آئین پاکستان کے اوپر حلف لیا ہے اور ان دو افراد نے بھی حلف لیا ہے, ان دونوں نے بھی حلف لیا ہے. تو یہ تو کہتا ہے, یہ آئین پاکستان تو کہتا ہے کہ every citizen shall have the right of freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan. اسپیکر صاحب, جو آئین پاکستان مجھے اور آپ کو بولنے کی اجازت دیتا ہے, انہیں اور مجھے احتجاج کا حق دیتا ہے, وہ کبھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسی طرح مجھے آپ بتائیں کہ اسلام آباد میں معصوم بچی کا واقعہ ہوا. جی بالکل ہوا, ہمارا بھی اس کے اوپر دل دکھا, درندگی تھی, ظلم تھا, انتہا ہوئی ظلم کی. وہاں اس میں فوج کہاں سے آ گیا؟